تعلیمی اداروں میں سالانہ رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے جی، اور اس رزلٹ میں ہر کلاس میں سے صرف 3 طلبہ، فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ، تین تین پوزیشنیں اناؤنس ہوتی ہیں، اور ان 3 طلبہ کی ہمارا جو سسٹم ہے، ہماری جو مینجمنٹ ہے وہ حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر ایک کلاس کے اندر 50 طلبہ ہیں تو 3 کی تو حوصلہ افزائی ہوگی، باقی جو 47 ہیں ان کو احساس سے محرومی سے کس طرح نکالا جا سکتا ہے؟ تو یہ جو تمام طلباء ہیں اپنے ان کے اساتذہ کرام اس کے اندر اپنا مرکزی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہر دن جو ادارے کے طلباء ہیں، اساتذہ کرام ان سے سبق سنتے ہیں، ان کی اخلاقی حالت کو دیکھتے ہیں، کلاس روم میں اس کے اپنے استاد کے ساتھ برتاؤ ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ برتاؤ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی ایسا اخلاقی پہلو اساتذہ کے سامنے آتا رہتا ہے۔ اب اگر استاد اپنے پورے تعلیمی سال کے دوران کسی نہ کسی عنوان پر ان طلباء کی حوصلہ افزائی کرتا رہے تو کلاس میں موجود ان 50 کے 50 طلباء کو کسی نہ کسی عنوان پر انعام دیا جا سکتا ہے۔ اب جب ہر طالب علم سال میں کسی نہ کسی عنوان پر انعام وصول کیے ہوگا تو اس کے ساتھ انعام کا ٹائٹل ہوگا، تو سال کے بعد وہ اپنے کسی ان ساتھی کو جس کو صرف تعلیم کی وجہ سے، امتحان میں اچھے نمبر لینے کی وجہ سے پوزیشن ملی ہے، تو یہ دیگر تمام طلبہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اپنی ذات کے اندر یہ بات محسوس کریں گے کہ الحمدللہ پورے تعلیمی سال میں ہم نے بھی 20 انعامات حاصل کیے ہیں۔ اس لیے اساتذہ کرام کو چاہیے کہ تعلیمی سال کے دوران اپنے طلباء کی ضرور حوصلہ افزائی کریں اور انہیں یقین دلائیں کہ وہ بھی بہترین طلباء ہیں۔ بہترین طالب علم، کامیاب طالب علم صرف وہ نہیں جو سالانہ امتحان میں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پوزیشن حاصل کر لے، بلکہ بہترین طالب علم وہ ہے جو اچھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کے اندر بھی سب سے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔